الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدے کے کورس کی یہ 40ویں کلاس ہے، کلاس نمبر 40، اور پچھلی کلاس سے ہم نے اصول ثلاثہ کتاب کے سلسلے میں تیسرا اور آخری اصول جو ہے وہ شروع کیا تھا الحمدللہ، کہ اصل الثالث معرفت نبیکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پچھلی کلاس کے اندر پیارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، آپ کا حسب نسب، آپ کے اسما اور کچھ ابتدائی باتیں بیان ہوئی تھی، اور آپ کی جو دعوت توحید ہے اس حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ آج کی کلاس میں سب سے پہلے آپ کی نبوت کے دلائل پیش کیے جائیں گے اس وائس کے اندر، اور اس کی اگلی وائس کے اندر جو مکی دور ہے، اس مکی دور کے اندر آپ کی دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا اور اس کے چند اہم واقعات، ان کا خلاصہ پیش کیا جائے گا، مکی دور کے چند اہم واقعات، اور اس کے بعد پھر ہم ہجرت کی طرف جائیں گے، ہجرت کا سفر۔ تو آج کی وائس انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نبوت کے دلائل بیان کرنے ہیں۔ اس سے پہلے میں قرآن پاک کی ایک آیت سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں اور آپ لوگ اس کو پڑھیے گا، اس آیت کو، سورۃ الاعراف آیت نمبر 158۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، او تم ایمان لاؤ، تم سب ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کے اوپر اور اس کے رسول کے اوپر، اس نبی کے اوپر، اس رسول کے اوپر جو نبی امی ہیں۔ نبی امی سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت کے تحت آپ کو نبی امی بنایا کہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اب اس کی حکمت کیا تھی یہ انشاءاللہ آگے بیان ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اپنی خاص حکمت کے تحت پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا تھا، نبوت سے پہلے آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اسی لیے آپ کا لقب ہے، آپ نبی امی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم سب ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کریم کے اوپر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی امی ہیں، اور جو الذی یؤمن باللہ و کلماتہ، اور جو خود ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر اور اس کی دین، اس کی شریعت کے اوپر، یعنی پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر اور اس کے دین کے اوپر، اس کی باتوں کے اوپر، شریعت کے اوپر، لہٰذا تم بھی ان کے اوپر ایمان لاؤ اور دین کے اوپر ایمان لاؤ، واتبعوہ، اور ان کی پیروی کرو، ان کے راستے پہ چلو، ان کی اتباع کرو۔ تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ کے نبی کے اوپر، اس کے دین کے اوپر، اور اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور ان کے اتباع کرو، ان کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارو، ان کی پاکیزہ تعلیمات کو اختیار کر لو، آپ کی مکمل اطاعت کرو، مکمل اطاعت کرو، تو لعلکم تہتدون، تمہیں اللہ تعالیٰ یہ انعام عطا فرمائیں گے کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تم ہدایت چاہتے ہو تو ان رسول کی اطاعت کرو، ان کی باتوں کو مانو، ان کی اتباع کرو، یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اتباع کا راستہ، اطاعت رسول کا راستہ، یہی صراط مستقیم ہے، یہی ہدایت کا راستہ ہے، لہذا تم ہدایت پالو گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ سورہ اعراف آیت نمبر 158۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کے دلائل نبوت۔ دیکھیں، آپ کو نبوت عطا ہوئی 40 سال کی عمر میں، آپ کی عمر مبارک کا 40واں سال تھا، تو آپ غار حرا میں مصروف عبادت تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر وحی نازل فرمائے، سیدنا جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ الق کی 5 ابتدائی آیات سے آپ کو نبوت عطا ہو گئی۔ تو یہ جو 40 سال گزرے ہیں آپ کے، یہ مکے والوں کے بالکل سامنے گزرے ہیں۔ آپ کی حیات مبارکہ کے 40 سال، آپ کی عمر مبارک کے پورے 40 سال مکے والوں کے بالکل سامنے، ان کے درمیان گزرے، آپ ان کی آنکھوں کے سامنے تھے بالکل، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کبھی مکے سے باہر سفر نہیں کرایا، صرف ایک مرتبہ جب بچپن میں، ٹھیک ہے، آپ کے چچا آپ کو شام کی طرف لے کر گئے، لیکن راستے سے ہی واپس لے آئے، وہ سفر مکمل نہیں ہوا اور آپ کو واپس لے آئے۔
وہاں کے ایک راہب نے جب آپ کو دیکھا، آپ کے بچپن تھے، آپ کا چھوٹے یعنی کہ چھوٹی عمر تھی، بچپنے میں ہی اس راہب نے آپ کو دیکھ کے نبوت کی علامات پہچان لی کہ ایک سایہ، ایک بادل جو ہے آپ کے اوپر جو ہے نا وہ سایہ کیے ہوئے رہتا تھا، اور آپ کو دیکھ کے، آپ کی علامات دیکھ کے یہ پہچان گیا کہ یہ تو آخری نبی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس بچے کو جو ہے اگر کسی کو پتہ چل گیا تو لوگ اس کو نقصان پہنچائیں گے، اہل کتاب اس کو نقصان پہنچا دیں گے کہ یہ آخری نبی بننے والا ہے، جوان ہو کے بڑا ہو کے، اس لیے اس کو جناب اس کی حفاظت کریں۔ تو آپ کے چچا آپ کو واپس لے آئے۔ اس کے علاوہ آپ کبھی مکے سے باہر نہیں گئے، پورے آپ کے 40 سال مکے کے اندر ہی گزرے ان کی آنکھوں کے سامنے، آپ نے کوئی سفر نہیں کیا۔ یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ ابھی دلیل کیسے ہے، یہ جب پوری بات انشاءاللہ مکمل ہوگی تب واضح ہوگا، جب یہ وائس پوری ہوگی تو بس اب یہ آپ نوٹ کرتے جائیں، گنتے جائیں کہ یہ پہلا نقطہ ہے آپ کی دلائل نبوت میں سے کہ آپ نے کبھی مکے سے باہر سفر نہیں کیا۔ یعنی جب آپ نے دعوت دی تو لوگوں نے، مشرکین مکہ نے کیا کہا، اس دعوت کو ٹھکرا دیا، آپ کو نبی اور رسول نہیں مانا کہ نلے کسی سے سیکھ کے آ گیا ہے، یہ خود نہیں بتا رہا، کسی نے اس کو سمجھا دیا ہے، بتا دیا ہے، سکھا دیا ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ تم لوگ عقل کے اندھے ہو، دیکھتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو۔ یہ نبی تو ان کے 40 سال جو ہیں، 40 سال کی عمر ان کی، یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے گزری ہے، یہ تو مکے کے باہر نہیں گئے۔ اگر کسی نے ان کو سکھایا ہوتا، تمہیں پتا ہوتا، تمہارے سامنے تھے یہ، پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کسی نے ان کو سکھا دیا ہے؟ یہ رسول نہیں ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ آپ کبھی مکے سے باہر نہیں گئے۔ دوسری دلیل کہ آپ کبھی کسی سے پڑھنے کے لیے کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں کہیں آپ نہیں گئے۔ آپ نبی امی تھے کہ آپ کو پڑھنا لکھنا آتا نہیں تھا، آپ کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی اسکول میں نہیں گئے، کسی نے آپ کو پڑھایا نہیں، کوئی آپ کا استاد ہی نہیں ہے۔ اگر استاد ہوتا، اگر آپ نے کسی سے پڑھائی لکھائی کی ہوتی تو کیا کہا جاتا کہ یہ ان کی باتیں نہیں ہیں، یہ تو جو ان کے استاد ہیں، ان کے استاد نے شاگرد کو سکھا دی۔ شاگرد ہمیشہ اپنے استاد سے پہچانا جاتا ہے نا۔ ہم لوگ بھی علم حاصل کرتے ہوئے کیا پوچھتے ہیں کسی سے کہ آپ کا منہج کیا ہے، آپ نے کس سے علم حاصل کیا، تو پتہ چلے کہ جو علم ہمیں دے رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، ان کا اپنا منہج صحیح ہے، ان کے استاد کون ہیں۔ تو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یہ بنیادی ضرورت ہے، بنیادی شرط ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم جس سے علم حاصل کر رہے ہیں اس کا اپنا منہج کیا ہے، اس نے کہاں سے علم حاصل کیا ہے۔ تو آپ نبی امی تھے، آپ کبھی مدرسے نہیں گئے، اسکول نہیں گئے، اور نہ آپ کا کوئی، چلو مدرسے اسکول نہ بھی جائے تو کوئی استاد تو ہوتا، کسی نے پرائیویٹلی آپ کو پڑھایا ہوتا، لیکن آپ تو نبی امی تھے، آپ کو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا تھا۔ تو جب آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا تو آپ پھر معلم کائنات کیسے بن گئے؟ آپ تو معلم کائنات ہیں نا، ایسے مکے والوں کے نہیں، اس پوری کائنات کے آپ معلم ہیں، اس پوری کائنات کے آپ نبی ہیں، معلم کائنات ہیں، ان کے علم دینے والے، انہیں سکھانے والے، دین پہنچانے والے، دین سکھانے والے، دین سمجھانے والے، آپ معلم کائنات ہیں۔ تو آپ جب نبی امی ہیں تو آپ کیسے معلم کائنات ہو سکتے ہیں؟ اسی نقطے پہ غور و فکر کریں تو پھر دل گواہی دے دا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ کیوں؟ آپ کے استاد کون ہیں؟ خود اللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو علم دیا۔ آپ نے کس سے علم حاصل کیا؟ اللہ تعالیٰ کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کیا جبریل کے ذریعے۔ اللہ جبریل کو بھیجتا تھا، وہی نازل ہوتی تھی، یا دل کے اندر خیالات آ جاتے تھے، وہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ تو بہرحال آپ کو سکھانے والی ذات تو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، آپ کے استاد تو خود اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو یہ ایک بہت عظیم نقطہ ہے کہ ایک دنیا کے کسی انسان نے آپ کو نہیں سکھایا، کوئی آپ کا استاد نہیں ہے، آپ کسی کے شاگرد نہیں ہیں، آپ تو پوری کائنات کے استاد ہیں، پوری کائنات کے معلم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ معلم کائنات ہیں، اور آپ کو سکھانے والے تو خود اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو یہ دوسری دلیل ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ آپ 40 سال ان کے سامنے رہے، اور اس زمانے کے اندر محفلیں سجتی تھیں، لوگ مجلسوں کے اندر بیٹھتے تھے، اس کے اندر شاعری کی باتیں ہوتی تھی، قصے کہانیاں سنائے جاتے تھے، ٹھیک ہے، آپس کی باتیں ہوتی تھی، شرابیں پی جاتی تھی، اور بہت سارے خرافات اور ہوتے تھے۔ لیکن آپ پوری اپنی 40 سال کی زندگی میں کبھی کسی ایسی محفل، کسی مجلس، کسی ایسی گیدرنگ کے اندر آپ نے شرکت نہیں کی، آپ نہیں بیٹھے۔ آپ کبھی اس طریقے کے مجلسوں، محفلوں کے اندر نہیں بیٹھتے تھے۔ تو جن لوگوں نے کہا کہ یہ تو شاعری ہے،
تو آپ تو شعر و شاعری کے جو مجلس سے ان کی محفلیں ہوتی تھیں، جہاں شعر و شاعری کی باتیں ہوتی تھی، اشعار سنائے جاتے تھے، کیونکہ عرب لوگ وہ شاعری کو پسند کرتے تھے اور شاعر ہوتے تھے، وہ ان پڑھ ہوتے تھے، زیادہ تر عرب جو ہے وہ ان پڑھ تھے، اس زمانے میں پڑھنا لکھنا بہت کم لوگوں کو آتا تھا، لیکن ان پڑھ ہونے کے باوجود ان کے شعروں کے شاعری کے دیوان ہوتے تھے، پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا لیکن شعر زبانی کہتے تھے وہ، اور جن کو لکھنا آتا تھا وہ لکھ لیتے تھے ان اشعار کو، تو وہ ان پڑھ ہونے کے باوجود ان کو شاعری آتی تھی، کہ پیدائشی جو ہے ان کی طبیعت کے اندر شاعری جو ہے وہ رچی بسی تھی، لیکن آپ نے اپنی زندگی میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، حیات مبارکہ میں کبھی آپ نے کوئی شعر نہیں کہا۔ لوگ تو شعر بنا کے کہتے تھے نا، شاعری کرتے تھے، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی شعر نہیں بنایا، کبھی شعر، آپ کو شاعری آتی ہی نہیں تھی۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ آپ کبھی کسی محفل کے اندر نہیں بیٹھے، کسی مجلس میں شاعری کی، یا کبھی کسی کاہن کے پاس، زمانے میں کاہن ہوتے تھے جو ستاروں کو دیکھ کے جو ہے نا وہ غیب کی خبریں بتانے کے دعوے کرتے تھے، حالانکہ وہ جھوٹے ہوتے تھے، ان کے دعوے بھی جھوٹے ہوتے تھے، تو یہ نجومی کو کاہن کہتے ہیں۔ تو مکے کے لوگوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ یہ تو کاہن ہے، یہ جو قرآن سناتے ہیں یہ کہانت ہے یا یہ شاعری ہے، تو وہ عقل کے اندھے تھے، کچھ دیکھتے نہیں تھے کہ ان کو اگر کسی نے کہانت سکھائی تو ان کا کون استاد ہے؟ کاہن۔ مکے والوں کو پتا ہوتا کہ فلاں کاہن کے پاس جاتے تھے، اس سے سیکھ کے آ گئے۔ اگر یہ شاعر ہیں تو کون سی محفلوں کے اندر جو ہے نا یہ بیٹھتے تھے، کبھی انہوں نے اپنا کلام سنایا ہو، کبھی ایک شعر انہوں نے اپنا سنایا ہو، کبھی کسی شاعر سے انہوں نے کچھ جو ہے نا وہ اصلاح لی ہو، کچھ ان سے نصیحت لی ہو، کچھ ان سے سیکھا ہو، ان کا کوئی استاد ہو نا شاعری کے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں ان کی آنکھوں کے سامنے تھی، اور یہ آپ کی نبوت کے دلائل ہیں کہ آپ نے زندگی میں کبھی محفلوں کے اندر نہیں بیٹھے، اور کبھی جو برائی کی وہاں جو باتیں ہوتی تھی، جوا کھیلتے تھے، شرابیں پیتے تھے، بت پرستی تو تھی ہی، لیکن آپ کسی بھی قسم کی برائی کے اندر کبھی بھی ان کے نزدیک بھی نہیں گئے۔ ملوث ہونا، مبتلا ہونا تو بہت دور کی بات ہے، آپ تو ان کے کبھی نزدیک بھی نہیں گئے کسی برائی کے۔ پھر کبھی آپ فارغ نہیں بیٹھے، جب انسان فارغ ہوتا ہے نا، جب انسان فارغ ہوتا ہے تو پھر وہ نئے نئے کام کرے گا نا۔ ایک محاورہ مشہور ہے نا کہ خالی نہ بیٹھا کرو، کیونکہ خالی ذہن جو ہے نا وہ شیطان پہ اس کو قبضہ کر لیتا ہے، وہ خالی دماغ جو شیطان کا کارخانہ بن جاتا ہے، لوگ یہ بات کہتے ہیں۔ تو یہ بات صحیح ہے، جب انسان فارغ ہوتا ہے تو شیطان اسے طرح طرح کے جو ہے نا وہ باتیں اس کے ذہن میں ڈال کے اسے گمراہ کرتا ہے، اور وہ نئے نئے کام کرتا ہے۔ لیکن آپ کبھی فارغ نہیں بیٹھتے تھے، آپ بچپن کے اندر مکے والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور آپ کبھی جو ہے وہاں جو بچپن میں بچے کھیلتے ہیں، پھر نوجوانی میں جو ہے نا وہ گیدرنگز ہوتی ہیں، بیٹھتے، آپ ان کے اندر شرکتیں نہیں کرتے تھے۔ نوجوانی میں آپ نے تجارت شروع کر دی، اور آپ اکیلے میں تنہائی پسند تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے تھے اور تنہائی پسند تھے، ٹھیک ہے، اور تنہائی میں آپ اس کائنات کے اوپر غور و فکر کیا کرتے تھے؟ آسمان کو طرف دیکھ کے، ستاروں کو، سورج، چاند، دن اور رات کا نظام، ان کے اوپر دیکھ کے غور و فکر کیا کرتے تھے؟ اللہ کو یاد کرتے تھے۔ آپ کے پاس اس وقت علم نہیں تھا، ابھی تک وحی آئی نہیں تھی، لیکن ہم اللہ کی آیات میں، ان کی مخلوقات کے اندر بچپن سے ہی غور و فکر کیا کرتے تھے۔ تو آپ تنہائی کے اندر، غار حرا کے اندر بیٹھ کے اللہ کی نشانیوں کے اوپر غور و فکر کرتے اور اللہ کو یاد کرتے تھے، حالانکہ آپ کو جو ہے نا اللہ کی عبادت کا طریقہ اس وقت نہیں آتا تھا، لیکن آپ پھر بھی اللہ کو یاد کرتے تھے کہ یہ پورے نظام کو بنانے والا، چلانے والا کوئی ہستی ہے، کوئی اللہ ہے، اور آپ اللہ کو یاد کرتے، حالانکہ آپ کو عبادت کے طریقے، ساری باتیں نہیں آتی تھی، لیکن آپ اس کائنات کے اندر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ اور آپ کے دوست کون تھے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابوبکر صدیق کو بھی ایسی حفاظت فرمائی ہے کہ انہوں نے بھی کبھی اپنے پوری زندگی، بچپن میں بھی، اسلام لانے سے پہلے بھی، انہوں نے کبھی جو نا ان برائی کی مجلسوں کے اندر شرکت نہیں کی، کبھی انہوں نے شراب نہیں پی۔ تو انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے نبی کے دوست کون ہیں، تو سیدنا ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی زندگی بھی بے داغ تھی، گناہوں سے پاک، برائیوں سے پاک۔ تو یہ سب آپ کے نبوت کے دلائل ہیں۔ 40 سال آپ نے وہاں گزارے، ان 40 سالوں میں کبھی بھی، یعنی نبوت سے پہلے کے 40 سالوں میں کبھی بھی کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ نے اپنی عمر مبارک میں کبھی بھی جھوٹ بولا ہو۔ آپ سے جھوٹ بولنا ثابت نہیں ہے، کبھی بھی دھوکہ دینا ثابت نہیں ہے۔ تو وہ شخص جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی معمولی سا جھوٹ بھی نہیں بولا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، اور کبھی امانت کے اندر خیانت نہیں کی، کبھی وعدے کی خلاف نہیں کیا، ان باتوں کو ذرا دھیان سے سنیں، یہ
آپ کی نبوت کے دلائل ہیں کہ کبھی ایک ہستی اگر جس نے اپنی پوری زندگی گزاری مکے والوں کے سامنے اور پوری زندگی میں اس بابرکت پاکیزہ ہستی نے کبھی کوئی معمولی سا ادنا سا بھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کو معمولی معاملے میں بھی دھوکہ نہیں دیا، کبھی کسی کو فریب نہیں دیا، کبھی وعدے کے خلاف نہیں کیا، ہمیشہ وعدے کی پاسداری کی ہے، اور کبھی امانت کے اندر خیانت نہیں کی۔ تو اگر ان کے پاس وہی آ جائے اور وہ لوگوں کو بتائے کہ میں اب اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، یہ اللہ کا دین ہے، تو کیا وہ جھوٹ بولیں گے؟ ان کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے؟ جنہوں نے پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، پوری زندگی کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دو کہ نعوذ باللہ اب یہ دھوکہ دیں گے اللہ کے دین کے بارے میں، کبھی کسی کو فریب نہیں دیا تو نعوذ باللہ اب یہ فریب کی باتیں کریں گے کہ میرے پر وہی آتی ہے، کبھی انہوں نے امانت میں خیانت نہیں کی تو اب کیسے خیانت کریں گے؟ تو آپ کے اندر یہ عادتیں، یہ صفات، یہ بری چیزیں تھی نہیں، نہ آپ جھوٹ بولتے تھے نعوذ باللہ، نہ آپ کبھی امانت میں خیانت کرتے تھے، نہ کبھی کسی کو دھوکہ دیتے تھے، نہ وعدے کے خلاف کرتے تھے۔ تو یہ آپ کے سب نبوت کے دلائل ہیں۔ اور مکے کے لوگ تو خود آپ کو کہتے تھے کہ یہ صادق ہیں، سچے ہیں، یہ امین ہیں، یہ امانت والے ہیں، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے، حتیٰ کہ جب آپ کے شدید دشمن ہو گئے تھے نبوت کے بعد اور آپ کی جان کے در پہ تھے، ہجرت سے پہلے جب آپ کو نعوذ باللہ انہوں نے قتل کی سازش کی تھی، تو اس وقت بھی آپ کے پاس مکے والوں کی امانتیں رکھی تھیں۔ ان کی دیکھیں یقین دیکھیں، وہ بالکل اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ یہ سچے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، یہ امین ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، اپنی امانتیں رکھواتے تھے، نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی۔ نبوت سے پہلے تو آپ سب کے ہلدی لذیذ تھے، پیارے تھے، سب آپ کو پسند کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ نبوت سے پہلے سب آپ کو پسند کرتے تھے، سب آپ سے پیار کرتے تھے، آپ کی تعریفیں کرتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے کہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں میرے پاس وہی آئی ہے، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ زندگی گزارنے کا ایک نظام ہے، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو قبول کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اب یہ سب کے سب اچانک دشمن ہو گئے، مخالفت کے اوپر آمادہ ہو گئے، سازشیں کرنے لگے کہ یہ جادوگر ہے نعوذ باللہ، یہ کاہن ہے نعوذ باللہ، یہ تو شاعری کر رہا ہے، یہ تو مجنون ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے۔ 40 سال ان کے تمہارے درمیان میں گزرے، تم خود گواہیاں دیتے ہو صادق ہے، امین ہے، اب کیسے جو ہے نا یہ اچانک جو ہے نا یہ تم لوگوں نے جو ہے نا یہ باتیں شروع کر دی، الزامات لگانے شروع کر دیے؟ تو صرف اور صرف یہ ایک ضد اور عناد تھی اسلام قبول نہ کرنے کے لیے۔ حقیقت یہ تھی کہ ان کا دل گواہی دیتا تھا کہ یہ سچے ہیں، صادق ہیں اور امین ہیں۔ یہ آپ کی نبوت کی دلائل میں سے ہے۔ اور نبوت سے پہلے بھی امانتیں اپنے پاس رکھواتے تھے، کیونکہ کوئی اور قابل بھروسہ تھا نہیں وہاں مکے میں ایسا، جیسے اللہ کے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جانتے تھے کہ ان کے پاس امانت رکھوائیں گے کبھی بھی ہو نہیں سکتا کہ خیانت ہو جائے، کبھی بھی ناممکن۔ اور جب پہلے تو آپ ہلدی لذیذ تھے، سب کے پیارے تھے، لیکن نبوت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد سب دشمن ہو گئے، تو وہ دشمن ہونے کے باوجود بھی اپنی امانتیں رکھواتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم ان سے دشمنی کریں گے، لیکن امانتیں تو انہیں کے پاس رکھوائیں گے کیونکہ محفوظ رہیں گی، اس میں خیانت نہیں ہوگی، کسی اور کے پاس رکھوائیں گے وہ کھا جائے گا، ہم بھروسہ نہیں کر سکتے، ان کے پر بھروسہ کر سکتے ہیں، ایمان نہیں لاتے لیکن بھروسہ کریں گے، اپنی امانتیں انہی کے پاس رکھوائیں گے۔ حتیٰ کہ آخری رات بھی جب آپ ہجرت کے لیے تشریف لے گئے، آپ کی قتل کی سازش کی نعوذ باللہ، اس وقت بھی ان کی امانتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھی ہوئی تھیں۔ اور مکے کے اندر ایک دفعہ حجر اسود جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کر رہے تھے، تو حجر اسود جب نصب کرنا تھا نا، نئی تعمیر کے اندر جب حجر اسود نصب کرنا تھا، اپنی جگہ پہ لگانا تھا، وہاں ایک جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، تنازعہ۔ ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ وہ خود جو ہے نا اس حجر اسود کو لگائے، یہ ان کے لیے ایک شرف تھا۔ اب ان کے لیے تو لڑائی جھگڑا کرنا، قتل و غارت گری، قبائلی جو جنگیں ہوتی تھی، وہ ایک روزمرہ کی چیزیں معمول تھا، ان کے لیے کوئی بڑی بات تھی نہیں۔ تلواریں نکل آئیں، اور قریب تھا کہ جو ہے نا مکے میں خانہ کعبہ میں ہی خونریز جنگ شروع ہو جاتی، آپس میں قتل و غارت شروع ہو جاتی۔ بہرحال مشورہ یہ ہوا کہ لڑائی نہیں کرتے، تلواریں میان میں رکھو، فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ کل جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آئے گا وہ فیصلہ کرے گا، جو شخص کل صبح سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آئے گا اس کا فیصلہ مانا جائے گا کہ حجر اسود کون لگائے گا، اسے لگانے کا اختیار ہے، وہ لگا سکتا ہے حجر اسود، یا اس کا فیصلہ جو بھی ہے وہ مانیں گے۔ اس بات پہ سب راضی ہو گئے۔ اللہ کا حکم یہ تھا کہ سب صبح سب سے پہلے سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے،
جب وہ تشریف لائے مکے کے لوگوں نے آپ کو دیکھا، کیا کہتے ہیں؟ ان کی زبان پہ کیا الفاظ ہے؟ حاضل امین، حاضل امین رضیناہ حاضہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ امین ہیں، یہ امانت دار ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے، آپ لگائیں خود، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی حکمت کے ساتھ اس معاملے کو اچھی طریقے سے معاملہ فہمی کے ساتھ بہت ہی عمدہ انداز میں نمٹایا کہ آپ نے ایک چادر منگوائی، اس حجر اسود کو چادر کے اوپر رکھا اور ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ اس چادر کو سب مل کے اٹھاؤ، سب مل کے چادر کو اٹھایا مکے کے سرداروں نے۔ پھر جب وہ اس مقام تک اونچا ہو گیا جہاں حجر اسود کی جگہ تھی تو خود آپ نے اپنے دستے مبارک سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کو نصب کر دیا۔ سب راضی ہو گئے، سب خوش ہو گئے، سب کو حصہ مل گیا اور حجر اسود نصب ہوا پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے۔ تو یہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھی ساری چیزیں کہ حاضل امین رضی نہ ہو، یہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، حاضہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اسی طرح آپ جب تجارت کی، آپ نے تجارت کے اندر آپ کی دیانت داری مشہور تھی، امانت داری، سچائی، پرہیزگاری اور برکت، یہ باتیں مشہور تھی۔ آپ کے پاس اپنا سرمایہ نہیں تھا، آپ تو غریب تھے، آپ دوسروں کے سرمایے سے جو ہے نا وہ سامان تجارت لے کے تجارت کر کے آتے تھے، آ کے ان کو حساب دیتے تھے، اور آپ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ آپ کی دیانت داری، آپ کی امانت، آپ کی سچائی، آپ کی نیکی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کی راست بازی، معاملہ فہمی اور تجارت کے اندر برکت۔ اسی وجہ سے سیدتنا ہماری سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہماری ام المومنین، انہوں نے آپ کو جو ہے کہا کہ آپ میرے مال سے تجارت کریں، اور جب آپ کے غلام نے انہوں نے اپنا غلام میسر آپ کے ساتھ کر دیا تھا، تو جب انہوں نے آ کے جو ہے نا احوال سنائے کہ کتنے اچھے طریقے سے آپ معاملہ کرتے ہیں، کتنے پاکیزہ آپ کی جو ہے نا زندگی کے یہ پہلو ہیں کہ نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ دھوکہ دیتے ہیں، تجارت کے اندر بھی بالکل لین دین آپ کا بالکل صحیح، بالکل اچھے طریقے سے، اور برکتیں ہی برکتیں، نہ جھوٹ، نہ دھوکہ دہی، نہ ملاوٹ، کچھ بھی نہیں۔ اور ان کے غلام نے دیکھا کہ بادل آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے رہتے ہیں، بادل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کیے ہوئے رہتے تھے، تو یہ سب جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے آپ سے شادی کر لی۔ تو یہ نبوت کے سارے دلائل ہیں۔ مکے کے اندر ایک پتھر تھا، ایک چٹان کے اوپر ایک چٹان تھی، کیونکہ مکہ پہاڑی علاقہ تھا تو پہاڑ کے اوپر ایک تھا۔ جب آپ وہاں سے گزرا کرتے تھے تو پتھر کیا کہتا تھا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے کے اندر پتھر آپ کو سلام کہتا تھا، آپ کی رسالت کی گواہی دیتا تھا۔ اسی طرح ایک سفر کے دوران ایک کیکر کا درخت تھا، آپ نے ایک عربی شخص کو بدو شخص سے ملاقات ہوئی ایک سفر میں۔ سنن دارمی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک دفعہ ایک سفر میں آپ نے جو ہے نا ایک عربی بدو شخص کو دعوت دی، تو اس نے کہا کہ کون گواہی دیتا ہے، کون مانتا ہے آپ کی اس بات کو کہ آپ نبی ہیں؟ آپ نے یہ کیکر کا درخت، اس کیکر کے درخت نے 3 مرتبہ گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ اس بات کی گواہی ہیں، اس بات کے دلائل ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن جب مکے کے آپ کا حسب نسب بھی سب سے اعلیٰ، والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک ملتا ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے معزز خاندان، سب سے اشرف، تو آپ سب سے اعلیٰ خاندان کے اندر، آپ کی صفات سب سے اعلیٰ، آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ، آپ کی باتیں، آپ کی پوری زندگی سب سے اعلیٰ، تو آپ اس کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ اور سب سے اشرف، سب سے احسن، سب سے اجمل ہیں آپ۔ پھر جب مکے کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو شاعر ہیں، یہ تو کاہن ہیں، یہ تو جادوگر ہیں، یہ تو دیوانے ہو گئے، نعوذ باللہ، ان کی باتوں کے اندر بھی تضاد تھا، کبھی کیا کہتے، کبھی کیا کہتے، کبھی خود کہتے کہ جادوگر ہیں، کبھی کہتے ان کے اوپر جادو ہو گیا ہے، کبھی کہتے یہ دیوانے ہیں، کبھی کہتے کہ یہ شاعر ہے۔ ان کی باتوں میں تضاد تھا۔ جو شخص جادوگر ہو اس کے اوپر جادو ہو، وہ تو خود جادو کرنے والا ہے، اور دونوں باتیں کہتے کہ کبھی کہتے جادوگر ہیں، کبھی کہتے نعوذ باللہ کہ ان کے خود کے اوپر جادو ہو گیا ہے، اور کبھی کہتے کہ یہ شاعر ہے، کبھی کہتے کہ مجنون ہے۔ تو جو مجنون شخص ہوگا وہ شاعری کر سکتا ہے، کبھی کہتے کہ یہ کاہن ہے، کبھی کہتے کہ یہ بیمار ہو گئے ہیں، تو مختلف باتیں کرتے۔ خود اللہ تعالیٰ نے جو ہے کلام پاک کے اندر آپ کی جو ہے وہ نبوت کی جو ہے نا وہ دفاع کیا، اور قرآن پاک کی آیتیں اتاری،
اور مکے کے مشرکین کو کے لیے نصیحت کے لیے اللہ نے خود گواہی دی۔ والنجم اذا ہوا، سورہ نجم کی ابتدائی 4 آیتیں آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اے مکے کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہا ہے کہ قسم ہے ستارے کی، ستارے کی قسم کا اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ جو تمہارے صاحب ہیں یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی تمہارے سامنے گزری ہے، یہ گمراہ نہیں ہیں، یہ بہکے ہوئے نہیں ہیں، یہ بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، اگر ہوتے تو تمہیں خود پتا ہوتا۔ اور اب جو تمہیں باتیں بتاتے ہیں دین کی باتیں، تو یہ تو ہم وہی نازل کرتے ہیں تو یہ بتا رہے ہیں، تو وہی ہے، یہ تو قرآن ہے، یہ وہی ہے، ان کے بعد جب میں وہی نازل کرتا ہوں تو یہ تمہیں بتاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، نہ یہ گمراہ ہیں نہ یہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 69 میں فرمایا کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین، کہ ہم نے ان کو شاعری نہیں سکھائی ہے، نہ یہ ان کے لائق ہے کہ یہ شاعری کریں، یہ تو اللہ کا ذکر ہے اور روشن قرآن ہے، صاف یہ قرآن ہے جو ان کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ سورہ طور آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اے میرے حبیب آپ ان کی باتوں پہ دل آزردہ نہ کریں، پریشان نہ ہوں، آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں، آپ تو اپنے رب کی نعمت سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں، یہ آپ کو یہ ستاتے ہیں، آپ ان کی باتوں کو دل کے اندر نہ لیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ نصیحت کرتے رہیں، فذکر آپ اپنی تبلیغ کرتے رہیں، آپ ان کو دین سکھاتے رہیں، آپ اپنے رب کی نعمت سے نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون ہیں۔ سورہ الحاقہ کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انہ لقول رسول کریم، یہ تو باتیں ہیں رسول کریم کی، عزت والے اکرام والے، یہ میرے رسول ہیں، میں نے ان کو بھیجا ہے، یہ میرے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کی باتیں نہیں ہیں، یہ شاعری نہیں، یہ تو اللہ کا قرآن ہے، یہ شاعری نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، مگر تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، نہ یہ کسی کاہن کی کہانت ہے مگر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ قرآن ہے یہ۔ ولو تقول علینا بعد الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنہ حاجزین، کہ اگر یہ اس وحی کے اندر کچھ باتیں اپنی طرف سے ملا دیتے، جو تمہیں اگر باتیں بتاتے ہیں قرآن اور حدیث، اگر اپنی طرف سے تمہیں کچھ کہہ دیتے، کچھ ملاوٹ کر دیتے، کچھ باتیں اپنی طرف سے ڈال دیتے، اللہ نے فرمایا تو میں ایک فرشتہ بھیجتا، وہ فرشتہ ان کا دایاں ہاتھ جو ہے پکڑ لیتا، ان کو یعنی روک دیتا اور ان کی گردن مبارک کو سر سے جدا کر دیتا۔ یہ آپ کی گستاخی نہیں ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تو گستاخوں والی باتیں کر رہے ہو تم لوگ، گستاخ رسول ہو، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ سورہ الحاق کا نوٹ کر لیں، آیت نمبر 40 سے لے کے 48 تک، یہ آیتیں میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ سورۃ الحاق کا آیت نمبر 40 سے 48، یہ آپ کے نبوت کے دلائل ہیں، یہ آپ کا دفاع ہے کہ میرے حبیب ان کے اوپر تو میں قرآن نازل کرتا ہوں تو تمہیں بتا رہے ہیں، میرے بھیجے ہوئے رسول ہیں، یہ اپنی طرف سے نہیں بتاتے۔ اگر یہ ایک دو باتیں بھی اپنی طرف سے بتا دیتے، اگر اس وحی کے اندر ایک آدھ چیز بھی اپنی طرف سے ملا دیتے، نعوذ باللہ، حالانکہ آپ ایسے کرنے والے نہیں تھے، لیکن اللہ نے آپ کا دفاع کرتے ہوئے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اگر یہ میرے حبیب ایسا کرتے، ہم فوراً ایک فرشتہ نازل کرتے، فرشتہ آتا، آپ کا دایاں ہاتھ مبارک کو وہ تھام لیتا، پکڑ کے آپ کو روک لیتا اور آپ کی گردن مبارک کو آپ کے سر مبارک سے الگ کر دیتا۔ یعنی آپ ایسا کر نہیں سکتے۔ حکمت کیا ہے اس میں سمجھنے کا نقطہ، کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے۔ وہی نازل ہوتی ہے کس کے اوپر؟ جو دنیا کا امین ہے، امین کائنات، صادق اور امین۔ وہی لے کے کون آتا ہے؟ جو آسمانوں کا امین ہے، جبریل امین علیہ السلام، سب سے بڑے سردار، اور پوری حفاظت کا انتظام ہے، چاروں طرف فرشتے موجود ہیں۔ تو کون اس وحی کے اندر نعوذ باللہ یہ سوچ سکتا ہے کوئی نقب لگ سکتی ہے، کوئی چوری ہو سکتی ہے، کوئی لوٹ سکتا ہے، وحی کو بدل سکتا ہے؟ وہی آ رہی تھی، کسی نے راستے میں بدل دیا، چھین لی وحی، ایسا کوئی کر سکتا ہے جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ؟ چاروں طرف اور دیگر فرشتے ہیں، آسمانوں کے سب سے بڑے فرشتے ہیں، 600 تو پر ہیں جبریل امین علیہ السلام کے، سب سے بڑا فرشتہ جبریل، آسمانوں کا امین، وہی نازل ہوئی ہے اس ہستی کے اوپر، وہ پاکیزہ مقدس ہستی جو اس دنیا کی امین ہے، پوری کائنات کی امین ہے، صادق کے امین ہے۔ آپ کے قلب اطہر کے اوپر براہ راست فرشتے کے ذریعے اللہ کی حفاظت سے وہی نازل ہو رہی ہے، تو کتنا محفوظ انتظام ہے یہ۔
یہ دین الحمدللہ محفوظ ہے قیامت تک کے لیے۔ اگر ایسا ہوتا کہ آپ کو بات ملا دیتے تو فرشتہ آ کے آپ کو روک لیتا، آپ کے دائیں ہاتھ مبارک کو پکڑ لیتا، آپ کے گردن مبارک کو سر سے جدا کر دیتا۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، مگر یہ تو نصیحت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، جن کے دل کے اندر اللہ کی عظمت ہے، اللہ کا ڈر ہے، وہ غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اور اپنی دنیا آخرت سنوارتے ہیں، اللہ کی جنتوں کے مستحق بن جاتے ہیں۔ تو یہ نبوت کے دلائل تھے آپ کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے اوپر ایمان لانے کی، آپ کو مکمل اطاعت کرنے کی، اپنی پوری زندگی آپ کی پاکیزہ تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جب ہم قبر میں جائیں فرشتے ہم سے پوچھیں کہ کون ہے تمہارے نبی، ہم کہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔